بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں زبان کا دنی ہوں، میں نے سرسراتی آواز میں کہا، مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح یاد ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ میں دبے پسٹل کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، یہ پستول ہے اور بس، تمہارے تیور اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، اس میں تمہاری نظر کا قصور ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کل تم کسی اچھے اسپیشل آئی اسپیشلسٹ کو اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا۔ وہ بے یقینی سے بولا، کل تک میں زندہ رہوں گا تب نہ۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اگر کل تک زندہ نہ رہو تو اس موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولا، پھر تم مجھے اس طرح کیوں لائے ہو؟ تمہاری تسلی بخش جان بخشی کے لیے تو تم مجھے بہلا رہے ہو؟ وہ گڑبڑا کر بولا، اب تم اتنے ننھے بچے بھی نہیں ہو۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فواد نے چلتے چلتے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے وہ اپنے کسی اچھوتے خیال کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ارادے کو بھانپتا، اس نے بجلی کی سی صورت سے شہزاد کو دھکا دیا اور اندھیرے میں ایک سمت دوڑ لگا دی۔ جب انسان کو موت یقینی نظر آئے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے۔ فواد کو 1% بھی امید نہیں تھی کہ میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا، لیکن اس کی جان لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فواد نے ایک منطقی رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں اس کا کھلا دشمن تھا، اور جرائم کی دنیا میں اپنے دشمن پر بھروسہ کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ شہزاد دھکا کھانے کے بعد پشت کے بل زمین پر گرا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے فواد کا نشانہ لیا اور ایک محفوظ فائر کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چھپاک سے منہ کے بل گرا۔ میں نے پلک جھپکتے میں جان لیا چھپاک کی وہ آواز پانی کے سبب پیدا ہوئی تھی۔ فواد نے اپنی جان بچانے کے لیے کوشش میں کھلے سمندر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ میں نے گولی چلانے کے بعد اس کی جانب پیش قدمی جاری رکھی، اور جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کولا تھام کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا کہ میری چلائی ہوئی گولی اس کی تشریف کے ایک پورشن میں پیوست ہو گئی تھی۔ میں نے توازن کی فلسفی پر عمل کرتے ہوئے انصاف کا تقاضا پورا کیا۔ پستول ایک مرتبہ پھر گرجا اور تشریف کے دوسری پورشن پر میں بھی ایک دور تک ایک آتش سرنگ سی بنتی چلی گئی۔ رات کی تاریکی میں ایک دردناک چیخ نمودار ہوئی، لیکن کاٹھے مارتے سمندر نے اس فریادی چیخ کو اپنے محیب دہشت ناک شور میں گم کر دیا۔ اس چیخ کے ساتھ ہی فواد ایک لمحے کے لیے فضا میں اچھلا، پھر دڑام سے گیلی ریت پر زمین پر تشریف فرما ہو گیا۔ میں فواد کے سر پر پہنچا تو شہزاد بھی کلاشنکوف تھامے میرے عقب میں حاضر ہو گیا۔ اس نے برق رفتاری سے گن کا رخ زمین پر پڑے ہوئے فواد کی جانب موڑا۔ اس کے انداز میں بے حد خطرناکی پائی جاتی تھی۔ اگر مجھے ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو شہزاد کلاشنکوف کا پورا میگزین فواد کے سینے میں انویسٹ کر دیتا۔ میں نے ہاتھ مار کر گن کے مہلک بیرل کو نیچے جھکا دیا، پھر شہزاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے مجھے عہد شکن نہ بناؤ۔ طے شدہ پروگرام سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے معذرت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ سوری وجدان، میں جوش میں آ گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جوش میں ہوش رخصت ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے رسانیت سے کہا، اس کا پتہ بعد میں کر لیں گے، چلو پہلے ضروری کام کر لیں۔ تم فواد کے ہاتھ کو پکڑو۔ شہزاد فواد کی جانب لپک گیا۔ عہد شکنی کے حوالے سے میں نے شہزاد سے جو بات کی تھی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ یہ واضح تھا میں فواد کو جان سے نہیں مارنا چاہتا۔ فواد کو بھی اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا، اور نہ میں شہزاد کو فائرنگ سے ہرگز نہ روکتا۔ فواد کے لیے بے یقینی اور الجھن کا باعث میرا سمجھ میں نہ آنے والا رویہ تھا۔ شہزاد نے یکے بعد دیگرے فواد کے ہاتھوں کو زمین میں
پھیلایا، اس طرح کہ اس کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا۔ یہ ہتھیلیاں تھوڑی دیر پہلے آنی کرسی کے پایوں تلے دبی رہی تھی۔ عملی طور پر نہ صحیح، لیکن درد کی شدت نے انہیں بہت دور تک چھید ڈالا تھا۔ میں نے تھیوری کو پریکٹیکل سے گزارا اور پسٹل کی 2 گولیاں چند سیکنڈ کے وقفے سے ان ہتھیلیوں کے پار اتر گئی۔ فواد تکلیف اور بے بسی کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اس کی حالت دید نہیں بلکہ عبرت انگیز تھی۔ وہ اپنی زندگی کے مایوس کن لمحات سے گزر رہا تھا۔ میرے پسٹل میں 2 گولیاں باقی بچی تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر 2 کلوز فائر کیے اور فواد کے تلوے سوراخ دار ہو گئے۔ اس کارروائی کے بعد میں نے خالی پسٹل شہزاد کی طرف بڑھایا اور فواد کو مخاطب کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، میں نے تم سے جان بخشی کا وعدہ کیا تھا، دیکھ لو میں زبان کا کتنا دنی ہوں۔ میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے تم کسی نہ کسی طرح CFK تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اپنے بڑوں کو بتا سکو گے کہ تمہارا یہ حشر کس نے کیا۔ میں تمہاری زبان کو اسی لیے سلامت چھوڑے جا رہا ہوں تم میری بارے میں گل افشانیاں کر سکو تاکہ CFK اور شعیب گوری پر میری داغ بیٹھتی چلی جائے۔ میں نے چند لمحے رک کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ تکلیف کی شدت اور زخموں کی حدت سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی اس نے میری دھمکی کو توجہ سے سنا ہوگا۔ مصیبت کے وقت انسان سب سے پہلے اپنی تکلیف پر توجہ دیتا ہے، تقریریں اور بھاشن کوئی نہیں سنتا۔ میں نے اس پر آخری نظر ڈالتے ہوئے کہا، میں اگر اس مرتبہ تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ آئندہ بھی میں اس روایت کو نبھاؤں گا۔ اب اگر تم کبھی میرے راستے میں آئے تو میں ایک لفظ کہے سنے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ گڈ بائے۔ وہاں مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لہٰذا ہم نے واپسی کی راہ اختیار کی اور یلو ہنڈائی کے پاس پہنچ گئے۔ گاڑی کے اندر صورتحال نارمل تھی۔ عطیہ نامی اس گونگی عورت نے زارگل کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں پر ابھی تک وہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے زارگل کو اشارہ کیا کہ وہ گونگی کی آنکھوں کو دعوت نظارہ دے۔ اس غیر متعلق مظلوم عورت سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ شہزاد نے گاڑی اسٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کیا تو زارگل نے مجھ سے استفسار کیا، وجدان کیا تم لوگوں نے فواد کا کام تمام کر دیا؟ میں نے 6 گولیاں فائر ہونے کی آواز سنی تھی، تمہارے شمار میں کسی شک کی گنجائش نہیں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے لمحاتی فرق سے پسٹل کا کلپ خالی کر دیا، لیکن جہاں تک کام تمام کا تعلق ہے تو میں یہی کہوں گا کہ تمہارا اندازہ درست نہیں۔ میں مارنے سے ڈرانے کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ وجدان شہزاد نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے کہا، تم نے فواد کو ڈرانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے تو وہ کھلی آنکھوں بھی تمہارے ہی سپنے دیکھے گا، بے حد خوفناک اور ڈراؤنے سپنے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کسی دشمن کو ایک ہی بار میں جان سے مارنے میں وہ لطف نہیں آتا جو اسے ایسی حالت میں پہنچا کر حاصل ہوتا ہے جہاں وہ پل پل مرتا رہے اور اچھے برے الفاظ میں آپ کو یاد کرتا رہے۔ لمحہ بے لمحہ مرنا جینا دشمن کے لیے سب سے عمدہ سزا ہوتی ہے۔ گونگی عطیہ نے ایک جرجری لی اور وحشت بھری نظر سے سائیڈ اسکرین کے پار گہری تاریکی میں گھورنے لگی۔ شاید وہ اپنے مقدر کا اس تاریکی سے موازنہ نہ کر رہی تھی۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد روئے سخن عطیہ کی جانب کیا اور کہا، تم اگر سن سکتی ہو تو میری بات کو توجہ سے سنو۔ زندگی میں سیکھنے کے لیے ایک تلخ تجربہ کافی ہوتا ہے۔ بار بار ایسے تجربات سے بے وقوف ہی گزرا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کہاں جاؤ گی، اور نہ ہی میں یہ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ بس میری ایک نصیحت پلے باندھ لو اور وہ یہ کہ اپنی حیثیت اور حلقے میں کسی ساتھی کو تلاش کرو۔ ہر چمکیلی شے سونا نہیں ہوتی۔ فواد کے تجربے سے تم نے اگر کچھ نہیں سیکھا تو پھر قدم قدم پر تمہیں ٹھوکریں ہی ملیں گی۔ وہ بدستور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ میری باتوں کو کس حد تک سمجھ رہی تھی۔ میں نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کسی روشن مقام پر گاڑی سے اتار دوں گا۔ مجھے امید ہے تم میری نصیحت پر عمل کر کے اپنی باقی ماندہ زندگی کو سنوارنے سجانے کی کوشش کرو گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ایسی جگہ نظر آ گئی جہاں عطیہ کو ڈراپ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے شہزاد کو گاڑی روکنے کے لیے کہا، اس نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ وہ خیابان اتحاد اور ڈیفنس موڑ کے درمیان کا علاقہ تھا۔ رات کے آخری لمحات میں وہاں کسی بندے بشر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے اپنی جیب میں سے والٹ نکالا اور اس میں سے گن کر 1000 والے 5 نوٹ الگ کر لیے۔ پھر رخصت کرنے سے پہلے میں نے وہ رقم عطیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تمہیں اس رقم سے بہت سہارا ملے گا۔ یہ سکہ
ضائع الوقت ہے اور آج کل کا ہر بند دروازہ اسی جنس سے کھلتا ہے، یہ تمہارے بہت کام آئیں گے۔ اس نے وہ رقم لینے کے سلسلے میں تعامل کیا تو میں نے واضح الفاظ میں کہا، یہ نہ تو قرض ہے اور نہ ہی میں تم پر ترس کھا کر خیرات دے رہا ہوں، بس یوں سمجھ لو زندگی کے ایک کٹھن مرحلے پر کبھی کسی نے میری مدد کی تھی، میں اس احسان کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے تمہیں توفیق اور استطاعت دی تو تم بھی کسی ضرورت مند کے کام آ جانا۔ اس کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور وہ کپکپاتی انگلیوں نے رقم کو چھو لیا، پھر اگلے ہی لمحے 5000 کے نوٹ گونگی عطیہ کے ہاتھ میں منتقل ہو چکے تھے۔ وہ ہم تینوں کو ممنونیت بری نظر سے دیکھتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ شہزاد نے ایک جھٹکے سے ہنڈائی کو آگے بڑھا دیا۔ سرگل نے پر استجاب لہجے میں کہا، کیسا مذاق ہے؟ ہم نے عطیہ کو جس جگہ ڈراپ کیا وہیں سڑک کے کنارے گونگے بہرے بچوں کا ایک اسکول بھی ہے۔ میں نے ایک عمارت پر اس قسم کے اسکول کا بورڈ لگا دیکھا ہے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، زندگی میں بہت کچھ اتفاقاً ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوگا۔ شہزاد نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہاں گونگے بہرے بچوں کا ایک اسکول واقعہ تھا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، میں تم دونوں کو فلیٹ میں چھوڑ دوں یا تم مجھے بنگلے پر ڈراپ کر کے واپس جاؤ گے؟ جواب دینے سے قبل میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم ڈیفنس موڑ سے گاڑی کو لیفٹ ٹرن دو، ہم پہلے بنگلے پر جائیں گے۔ مجھے فیصل کی یاد ستا رہی ہے، اسے ایک نظر دیکھ لوں گا تو مجھے قرار آ جائے گا، پھر میں پرسکون نیند سو سکوں گا۔ تم وہیں بنگلے پر رہ جانا، ہم فلیٹ پر چلے جائیں گے۔ کل دن میں کسی وقت میں تمہیں ریلیف دینے آ جاؤں گا۔ شہزاد نے کوئی اختلاف کیے بنا گاڑی کو موڑ لیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم مذکورہ نامکمل تعمیر شدہ بنگلے پر پہنچ گئے۔ بنگلے کی اندرونی صورتحال تسلی بخش تھی۔ سہیل کے علاوہ دیگر 2 سیکیورٹی گارڈز بھی نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ پوری طرح چوکس بھی تھے۔ نئے آنے والے گارڈز میں سے ایک کا نام عباس اور دوسرے کا زمرد خان تھا۔ وہ دونوں پوری طرح مسلح تھے۔ میں شہزاد کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں فیصل کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کمرے کے ایک حصے میں فرش سے چھت تک پرانے اخبارات کے بنڈل بھرے ہوئے تھے۔ فیصل کو میں نے بڑی تشفی بھرے انداز میں پابند کر رکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ الٹی ہاتھ کڑی کی جکڑ میں تھے، پاؤں میں بیڑی موجود تھی۔ اس بیڑی اور ہاتھ کڑی کو باہم منسلک کرنے والی زنجیر کا دوسرا سرا چھت میں نصب کنڈے میں پھنسا دیا گیا تھا۔ اس آہنی زنجیر میں صرف اتنی گنجائش تھی کہ فیصل اس کمرے میں 2-4 قدم تک حرکت کر سکتا یا پھر اخبارات کے بنڈل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ بیٹھنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اس وقت فرعون صفت چودھری کا سپوت پشت کے بل بنڈلز کے ساتھ ٹکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا وہ واقعی سو رہا تھا یا سوتا ہوا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جن حالات سے گزر رہا تھا ان میں نیند مشکل ہی سے آتی ہے۔ شہزاد نے مجھ سے استفسار کیا، وجدان اگر گفتگو کا موڈ ہو تو میں اسے جگا دیتا ہوں۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن کو جنبش دی، یہ بیچارہ نیند کا مارا ہے، اسے سونے دو۔ میرے لہجے میں طنز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس بدبخت کو پھر کبھی آنکھ لگانے کا موقع ملے یا نہیں۔ شہزاد نے کہا، میں نے اسے تھوڑا بہت کھلانے پلانے کی کوشش کی تھی، اس نے کسی حد تک تعاون کیا ہے، یہ تم نے اور اس نے بہت اچھا کیا ہے، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ پھر سیکیورٹی گارڈ سہیل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، شہزاد کے جانے کے بعد اس بندے نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ وہ میرے نزدیک آ کر نہایت ہی فرمانبرداری سے بولا، کوئی گڑبڑ تو نہیں کی جناب، لیکن مجھے لالچ دینے کی کوشش ضرور کی ہے۔ میں نے چونک کر سہیل کو دیکھا اور پوچھا، کس قسم کا لالچ؟ اس نے بتایا اس نے اپنی رہائی کے بدلے مجھے 1 کروڑ روپے دینے کی پیشکش کی ہے۔ کہہ رہا تھا اس کا باپ بہت بڑا اور طاقتور چودھری ہے، اگر 1 کروڑ کم ہو تو رقم بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک رہا ہے سہیل۔ میں نے زیر لب طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے فیصل کی طرف دیکھا۔ اس کا باپ واقعی بہت مالدار ہے، 1 کروڑ کی رقم ان لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے تمہارے لیے 100 روپے کا ایک نوٹ۔ سہیل حیرت سے آنکھیں پھیلا کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے عذرائے مذاق اس سے پوچھا، سہیل تقدیر نے تمہیں زندگی سنوارنے کا ایک سنہرا موقع دیا تھا، کیا تم نے اس کی پیشکش پر ذرا بھی غور نہیں کیا؟ وہ یکدم بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا، پھر جذبات سے معمور لہجے میں بولا، جناب یہ موقع تقدیر نے نہیں بلکہ شیطان نے فراہم کیا تھا۔ میں اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے بھی شیطان کا اعلی کار نہیں بن سکتا۔ رزق حلال کی روکھی سوکھی رزق حرام کے عیش و آرام سے زیادہ سکون بخش اور باعزت ہے۔ میں فخریہ انداز سے سہیل کو دیکھنے لگا، پھر توصیفی لہجے میں کہا، تمہارے خیال
خیالات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. مجھے امید ہے تم جس راہ پر چل رہے ہو وہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گی. میں نے تو تمہیں محض آزمانے کے لیے وہ بات کی تھی. اللہ کا شکر ہے جناب, وہ تیقن سے بولا. میں بہت پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں. منہاج صاحب دوسرے مالکان سے بہت مختلف ہیں. وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں. میں نے ایک فوری خیال کے تحت سہیل سے پوچھا, اس بندے نے 1 کروڑ کے عوض تم سے رہائی کی جو بات کی تھی, اس بارے میں کوئی تفصیل بھی بتائی تھی؟ میں نے بات ختم کرتے ہی فیصل کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا. ہاں, مجھے کسی قسم کا تغیر نظر نہ آیا. اس کا یہی مطلب تھا کھڑے کھڑے اس کی آنکھ لگ گئی تھی, یا پھر وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کا ماہر تھا. ہماری باتیں سن رہا تھا اور ظاہر یہی کر رہا تھا کہ وہ اپنے ماحول سے لا تعلق گہری نیند میں ہے. سہیل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا, اس نے کہا تھا یہ اپنے فرار کو بالکل قدرتی رنگ دے گا. میں اسے آہنی بندشوں سے آزاد کر دوں, یہ مجھے زخمی کر کے ایسا تاثر دے گا جیسے اس نے مجھ سے گن چھین کر خود کو آزاد کروایا ہو. پھر یہ مجھے بے ہوش کر کے یہاں سے نکلے گا, باقی 2 گارڈز کو یہ موت کے گھاٹ اتارے گا اور یہاں سے رفو چکر ہو جائے گا. کیا اس نے یہ پیشکش ان 2 گارڈز کے سامنے کی تھی؟ میں نے پوچھا. سہیل نے جواب دیا, نہیں, عباس اور زمرد اس وقت بنگلے کے بیرونی حصے میں پہرا دے رہے تھے. میں اس کے پاس یہاں کمرے میں تھا. تم نے اس کی پیشکش کا کیا جواب دیا؟ میں نے اسے کھری کھری سنائی اور یہ غصے سے مجھے گھور کر رہ گیا. میں نے مانی خیز انداز میں سر ہلایا اور شہزاد کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا. سہیل کو ہم نے فیصل والے کمرے میں چھوڑ دیا تھا. ہم گاڑی کے قریب آ گئے تو میں نے شہزاد سے کہا, میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا ہے. اس آئیڈیا کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ فیصل اس وقت سو رہا ہے اور اس نے ہماری باتیں نہیں سنی. شہزاد الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا لیکن کوئی سوال نہیں کیا. میں نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا, فی الحال تم عباس اور زمرد کو بنگلے کے بیرونی حصے تک ہی محدود کر دو اور انہیں سختی سے ہدایت کر دو کہ وہ بہت ہی توجہ سے پہرا دیں, خاص طور پر انہیں فیصل والے کمرے کی طرف پھٹکنے بھی نہ دینا. شہزاد پوری توجہ اور دلچسپی سے مجھے سن رہا تھا. میں نے مزید کہا, فیصل کی نگرانی کے لیے تم سہیل کو کمرے میں چھوڑ دو اور تم اپنی شکل بھی فیصل کو نہ دکھاؤ. وہ یہی سمجھے کہ تم واپس نہیں آئے ہو, لیکن کمرے سے باہر رہ کر تم پوری طرح چکنا اور محتاط رہو گے. شاید میری بات کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی. میں نے شہزاد کے چہرے پر دبا دبا جوش انگڑائی لے کر بیدار ہوتے دیکھا. میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا, فیصل کو یہ احساس ہے کہ تم میرے بہت قریب ہو, اس لیے وہ تمہیں کسی قسم کی کوئی آفر نہیں کر سکتا. وہ منہاس باقر سے بھی ناواقف نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس نے سہیل کو ایک عام گارڈ سمجھتے ہوئے ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ آئندہ بھی یہ کوشش کر سکتا ہے. تم اس کوشش کے لیے اسے موقع فراہم کرو گے. میں تمہاری بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں, شہزاد نے سنسنی خیز لہجے میں کہا. میں نے کہا, اب اس آئیڈیا کی تہہ بالکل واضح ہو چکی ہے کہ تم سہیل کو سمجھا دو کہ وہ فیصل والے کمرے میں رہتے ہوئے خود کو کسی کشمکش میں مبتلا ظاہر کرے. فیصل اس کو دیکھ کر اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ اس کی 1 کروڑ والی پیشکش میں الجھا ہوا ہے, لہٰذا وہ دوبارہ ٹرائی کرے گا. اس موقع پر ہمیں منصوبے کے عین مطابق سہیل تھوڑے پس و پیش کے بعد اس کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا, لیکن رقم کی وصولی کے لیے وہ بے یقینی ظاہر کرے گا. وہ فیصل سے یقین دہانی چاہے گا کہ 1 کروڑ روپے اسے کب اور کیسے ملیں گے. فیصل اس سوال کا کوئی نہ کوئی جواب تو دے گا. سہیل اسے امید دلائے کہ وہ کل دوپہر تک اسے بنگلے سے نکالنے کی کوشش کرے گا, لیکن اس سے پہلے وہ اس کے بتائے ہوئے رقم کی وصولی کے ذرائع کی تصدیق ضرور کرے گا. عین ممکن ہے فیصل اپنے کراچی نیٹ ورک کے کرتا درتا کا نام اور پتہ بتا دے. وہ اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہے. اپنی آزادی اور بقا کے لیے وہ نیٹ ورک کے ہیڈ کو سامنے لانے میں کوئی حرج نہیں سمجھے گا, کیونکہ وہ ہیڈ اس کے باپ چودھری نوازش ہی کا ایک اعلی کار ہوگا. آئیڈیا واقعی اچھوتا اور منفرد ہے. شہزاد کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی. اس وقت تو چودھری کے کراچی نیٹ ورک کا روح رواں بھی بڑی کڑی آزمائش سے گزر رہا ہوگا. فیصل کی تلاش کے سلسلے میں چودھری نوازش نے اس کی زندگی خراب کر رکھی ہوگی. فیصل کی تلاش اور میری سرکوبی کے لیے میں نے تھوڑا اضافہ کر دیا. شہزاد نے کہا, ٹھیک ہے, تم پوری طرح مطمئن ہو کر جاؤ. میں سہیل کو ایسا فیڈ کروں گا کہ فیصل اس کی اداکاری کو حقیقی جذبات کی عکاسی سمجھے گا. جیسے ہی مجھے کوئی خاص بات معلوم ہوئی میں تمہیں مطلع کر دوں گا. اس نے بے ساختہ جملہ ادھورا چھوڑا, پھر
उलझन ज़दा लहजे में पूछने लगा, अगर तुम सो रहे हुए तो? इस मर्तबा मैंने इसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया और कथा कलामी करते हुए कहा, मेरे सोने और जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी अहम बात को और नाजुक मामले के लिए तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो। इट्स ओके। वो अपनी गर्दन को मखसूस अंदाज में झटकते हुए बोला। इख्तितामी रस्मियात के तबादले के बाद मैंने हुंडई की ड्राइविंग सीट संभाली और ज़ारगुल पैसेंजर सीट पर आ गई और हम तारक रोड वाले फ्लैट की जानब रवाना हो गए। तारक रोड पर आने के बाद मैंने येलो हुंडई को एक 4 मंजिला शॉपिंग आर्किड के नीचे सड़क के किनारे पार्क किया और ज़ारगुल को बाहर आने का इशारा किया। इसने उलझी हुई नजर से मुझे देखते हुए इस इशारे की तामील कर दी। मैं गाड़ी को लॉक करने के बाद ज़ारगुल के साथ सड़क पार करने लगा। मैंने जिस शॉपिंग आर्किड के सामने येलो हुंडई को छोड़ा था वो मेरे फ्लैट से लगभग 500 गज के फासले पर था और मेरे बेडरूम की खिड़की से नजर भी आता था। मैं बेडरूम के अंदर रहते हुए गाड़ी पर निगाह रख सकता था। वैसे मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया था कि कल किसी वक्त आमदोशुद के इस वसीले को छोड़कर कोई दूसरी गाड़ी अपने इस्तेमाल में ले आऊंगा जब तक साहिल और फैसल वाला मामला निबट न जाता। बेहद एहतियात की जरूरत थी। ज़ारगुल जब कोई सवाल किए बगैर खामोशी से मेरे साथ चलती रही तो मैंने वजाहती अंदाज में कहा, फवाद चाहे किसी भी हालत में हो, ये गाड़ी इसकी याददाश्त में महफूज हो चुकी है। मुझे यकीन है इसने हुंडई का नंबर हिफज कर लिया होगा, लिहाजा इसको इस्तेमाल में रखना खतरनाक है। इसलिए मैंने इसे अपनी अकामतगाह से काफी फासले पर खड़ा किया है ताकि अगर कोई इस गाड़ी की बू सूंघता हुआ इधर आ निकले तो मेरा सुराग न लगा सके। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, वैसे मैं कल पहली फुर्सत में इस गाड़ी से निजात हासिल कर लूंगा। मैं समझ गई इसने सिर्फ एक जुमला बोलने पर इक्तफा किया। इस एक जुमले में ज़ारगुल ने समझ गई कि अदा कुछ इस ढब से की जैसे वो बहुत समझदार हो। मैं इस पर एक अचटती से नजर डालकर रह गया। जब हम फ्लैट के अंदर दाखिल हुए तो सुबह के 4:45 बज रहे थे। मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने ज़ारगुल से कहा, तुम अपने कमरे में जाकर असाब को पुरसकून बनाने वाली मशक करो, मैं तो सो रहा हूँ, तुम्हें जब नींद आए सो जाना। इसने शाकी अंदाज में मुझे देखा। चेहरे पर ऐसे तासरात थे जैसे मैं इससे बेमरबती बरत रहा हूँ। मैंने इसके इत्मीनान और तसल्ली की खातिर मजीद कहा, किसी फिक्र और अंदेशे में पड़ने की जरूरत नहीं। इस फ्लैट में तुम महफूज और ममनून हो। हिकमत यार को जहन से झटक कर सोने की कोशिश करना। वो कोई सवालो जवाब किए बगैर सर झुकाकर खामोशी से दूसरे कमरे में चली गई। मैंने अपने दिमाग को मखसूस हदायत दी और आंखें बंद करके खुद को नींद के हवाले कर दिया, लेकिन चंद लम्हात के बाद ही इस हवालगी में रखना पड़ गया। ज़ारगुल की पुकार ने मुझे गहरी नींद में पहुंचने का मौका नहीं दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो मेरे बेडरूम में बेड के नजदीक खड़ी थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और सवालिया नजर से इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है ज़ारगुल? वो उलझन ज़दा अंदाज में बोली, मुझे डर लग रहा है। बे इख्तियार मुझे हंसी आ गई। कैसा डर? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम इतनी बुज़दिल या कमजोर लड़की तो नहीं हो? मुझे खुद हैरत हो रही है, वो नदामत अमेज लहजे में बोली। मैंने पूछा, क्या तुमने वो मशक कर ली? बहुत कोशिश की लेकिन दिल नहीं लगा। वो बताने लगी, फिर मैं सोने के लिए लेट गई मगर नींद भी नहीं आ रही। अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही हूँ। वो इस वक्त इंतहाई संजीदा थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, तुम अपनी कैफियत के बारे में मुझे तफसील से बताओ। मैं पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो था। वो धीरे से बेड के किनारे पर टिक गई, फिर कहा, मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे इस फ्लैट में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद हो। मैंने चौंक कर इसे देखा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने अपने महसूसात से तुम्हें आगाह कर दिया। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, ये बात तो मैं भी जानती हूँ, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई और मौजूद नहीं। मैंने कहा, ये तुम्हारे महसूसात नहीं बल्कि वहम है। लगता है हिकमत यार का खौफ आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। खैर तुम मेरे साथ आओ, मैंने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। वो उठकर खड़ी हो गई और मेरे नजदीक साथ साथ चलने लगी। हम बेडरूम से निकलकर इसके बेडरूम में आ गए। मेरी मुतलाशी नजर एक एक शय का जायजा ले रही थी। मैंने ज़ारगुल से कहा, तुम भी अच्छी तरह देख लो ताकि तुम्हारा वहम नमा शक रफा हो सके। हमने ज़ारगुल वाले बेडरूम का तफसीली मुआयना किया, फिर ड्राइंग रूम का तनकीदी जायजा लिया। इसके बाद किचन और वाशरूम्स में झांका गया। अब से आखिर में मैंने दाखिली दरवाजे के लॉक और कुंडियां चेक की, फिर ज़ारगुल की तरफ देखते हुए कहा, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी। इसने इस बात में सर हिलाया, मैं अपने वहम को समझ रही हूँ। तुम ठीक कहते हो, शायद मैंने चाचा हिकमत यार को ज्यादा ही जहन पर सवार कर लिया है जो मुझे लाशौरी तौर पर एक अनजाने से खौफ में मुब्तला कर रहा
رہا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دوبارہ بیڈ روم میں آ گئے۔ میں نے زرگل سے کہا ایسا کرو تم میرے بیڈ پر سو جاؤ، اگر ہم دونوں نے بھرپور نیند نہ لی تو کل کا دن بڑا کسل مندی میں گزرے گا، جبکہ یہ دن میری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی اور تم؟ میں اس کے دو لفظی جملے کی تہہ تک پہنچ گیا اور کہا ظاہر ہے مجھے بھی اسی بیڈ روم میں سونا ہوگا، ورنہ تم بار بار ڈرتی رہو گی۔ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں ادھر کارپٹ پر سو جاؤں گا، تم پورے اطمینان کے ساتھ اس بستر پر سو سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر طمانینت کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے لائٹ کو جلتا چھوڑ دیا اور سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ شاپنگ آرکیڈ کے سامنے میری ہنڈائی جوں کی توں کھڑی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے 4-5 گہری اور جاذب سانسیں لی، پھر زرگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا گڈ نائٹ، میں تو اب سوؤں گا۔ پھر میں قالین کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ دھیرے سے بولی۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ میں بستر پر آرام سے سوؤں اور میرا محسن ادھر زمین پر پڑا رہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی تم بستر پر آ جاؤ، میں نیچے سو جاتی ہوں۔ ایک ہی بات ہے، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اگر تم نیچے لیٹے تو میں ایک لمحے کے لیے سو نہیں سکوں گی، دامت کا احساس مجھے شدت سے ستاتا رہے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے میں پہلے تمہیں گہری نیند میں پہنچاؤں، اس کے بعد ہی خود سونے کے بارے میں سوچوں۔ بات ختم کرتے ہی میں قالین سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ خاصی بدکی ہوئی نظر آنے لگی، پتہ نہیں اس نے میرے اقدام کا کیا مطلب نکالا تھا۔ میں نے اسے اپنے وجود میں سمٹتے ہوئے دیکھا، بڑی وضاحت ضروری ہو گئی۔ میں نے بیڈ کے نزدیک پہنچ کر تحکمانہ انداز میں کہا بستر پر چت لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور اپنی توجہ میری آواز پر مرکوز کر دو۔ اس کی جان میں جان آئی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے محتاط لہجے میں دریافت کیا کیا تم مجھ پر کوئی عمل وغیرہ کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، اسے ترمیمی عمل کہتے ہیں۔ میں مخصوص لب و لہجے میں تمہیں ترغیبات دوں گا، تم پورے انہماک سے میرے الفاظ کو اپنے ذہن میں اتارو گی۔ اگر تمہاری توجہ میری آواز پر مرکوز رہی تو بہت جلد تم نیند کی گداز باہوں میں سمٹ جاؤ گی۔ کیا تم اس عمل کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو؟ 1 منٹ، اس نے سرسری انداز میں کہا، پھر چاروں شانے چت ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں 5 سیکنڈ تک اس خاموش طوفانی پیکرے حسن و جمال کو تکتا رہا۔ پشتون تو شیزہ میں جوانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رعنائی کو انجانے خوف کی آمیزش نے خاصا سہما دیا تھا، جس سے اس کی جاذبیت میں اور معصومیت دار آئی تھی۔ وہ اس وقت ایک ایسی ڈری سہمی ہوئی دکھائی دیتی تھی جسے کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش ہو۔ میں نے ترغیبات کا سلسلہ شروع کیا ہی تھا کہ آنکھوں کے پیچھے اس نے سوال کیا وجدان تم اتنے گہرے کیوں ہو؟ یہ بات تم پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکی ہو۔ پہلے مرحلے پر اس کی مداخلت مجھے پسند نہ آئی، اس لیے میرے لہجے میں اچھی خاصی سختی تھی۔ وہ بدستور آنکھیں بند رکھتے ہوئے بولی پہلے کی بات اور تھی، اس بار ایک خاص وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ اب وہ خاص وجہ بھی خود ہی بتا دو، میں نے رکھائی سے کہا۔ میں محسوس کر رہی ہوں تمہاری گہرائی میں پر اسراریت بھی شامل ہے۔ پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیا تم میرے بات پر سے اتفاق کرتے ہو؟ اتفاق اور اختلاف بعد میں ہوتا ہے، میں سوچ کر کہا۔ فی الحال اگر تم واقعی سونا چاہتی ہو تو خاموش رہ کر میری باتیں توجہ سے سنو اور انہیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گے میرے اندر ایک بے چینی سی پھیلی رہے گی۔ وہ آنکھیں واہ کرتے ہوئے بولی، اور اس اضطراری کیفیت میں تمہاری ترغیبات پر دھیان نہیں دے سکوں گی۔ میں نے بے بسی سے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا ٹھیک ہے، تم ایک سوال جلدی سے پوچھو، صرف ایک سوال۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ دروازے کے باہر شہزاد علی موجود ہے؟ کیا تم غیب دان ہو؟ میں اس کا اشارہ پلک جھپکتے میں سمجھ گیا۔ آج رات کے درمیانی حصے میں جب شہزاد ہمارے فلیٹ پر پہنچا تھا، اس دفعہ میں ایک مشق کے سلسلے میں زرگل کو ضروری ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اتنی محویت سے مجھے سن رہی تھی کہ ایک مرحلے پر میں خاموش ہوا تو اس نے بے ساختہ پوچھا تھا پھر کیا ہوا؟ اس سوال کے جواب میں نے بے اختیار کہہ دیا تھا اور پھر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میری بات ختم ہوتے ہی شہزاد نے دروازہ ناک کیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا، لیکن زرگل کا متجسس ذہن بال کی کھال اتارنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا غیب کا علم صرف خدا کی ذات تک محدود ہے۔ اگر انسان اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اس زوم میں مبتلا ہے تو سمجھو اس کی بربادی قریب آ پہنچی ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر گمبھیر لہجے میں اضافہ کیا دستک کے حوالے سے جو کچھ ہوا اسے تم ایک اتفاق کہہ سکتی ہو، اس میں میرے کسی علم یا شکتی کو دخل نہیں۔ چی کو
بھی نہیں, اس نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا. میرا خیال ہے نہیں, میں نے کہا. اس کا مطلب ہے تم پوری یقین نہیں ہو. وہ ایک نہایت ہی اہم نقطے کی جانب اشارہ کر رہی تھی. اگرچہ میں نے اس وقت محض بات برائے بات دستک کا ذکر کیا تھا, لیکن یہ امر خارج از امکان نہیں تھا کہ وہ خیال چی کی کار فرمائی کے سبب میرے ذہن میں آیا ہو. بعض اوقات ہر انسان تھوڑا بہت مستقبل بین ہو جاتا ہے. چی کی قوت ظاہر ہے اس کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتی ہے. لاہور میں تو زارگل سے چی کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوئی تھی, لیکن کراچی پہنچتے ہی اس نے اس سلسلے میں مجھے کافی قرید ڈالا تھا. اسی لیے وہ ایک اتفاقی بات چی کے کریڈٹ پر ڈال رہی تھی. میں اگر چی کی اثر پذیری پر اس سے گفتگو شروع کر دیتا تو پھر سونا نصیب نہ ہوتا, کیونکہ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور طولانی باب ہے. لہذا میں نے اپنے لہجے میں رکھائی کا عنصر شامل رکھتے ہوئے کہا, زارگل اگر تم واقعی سونے کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر غیر متعلقہ باتوں کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دو. میں نے ذرا رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور کہا, لیکن اگر تم ابھی سونا نہیں چاہتی ہو تو پھر شب بخیر. بات ختم کر کے میں پلٹنے لگا تو وہ جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی, ٹھیک ہے, میں اب کوئی سوال نہیں کروں گی, تم اپنا عمل شروع کرو. میں نے ترغیبات کا آغاز کیا اور زارگل کو گہری نیند میں پہنچانے کے لیے ہپناٹزم کی مخصوص ٹیکنیک سے کام لینے لگا. 5 منٹ بعد وہ ڈریم لینڈ کے ایک پرسکون اور کیف آور گوشے میں پناہ گزین ہو چکی تھی. رات کو دیر سے بلکہ صبح سے پہلے سوئے تھے, اس لیے دوپہر کے قریب بیدار ہوئے. 6 گھنٹے کی نیند نے بڑی حد تک تھکاوٹ کو دور کر دیا. فریش اپ ہونے کے بعد ہم فلیٹ سے نکل آئے. ناشتے کا وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا, لیکن لنچ کے انتظار میں بھوکا نہیں رہا جا سکتا تھا. مین تارک روڈ پر آنے کے بعد میں نے زارگل سے کہا, پہلے ہم بھرپور ناشتہ کریں گے, اس وقت تک مارکیٹ پوری طرح کھل جائے گی, پھر میں تمہیں ضروری شاپنگ کرا دوں گا. آج کے دن کا تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس نے میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے کہا. میں نے کہا, میرا پروگرام زیادہ تر میں نہیں بناتا ہوں, حالات میرے لیے اسکرپٹ تحریر کرتے ہیں, میں تو اپنی مرضی کی لائنیں بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں. بہرحال میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا اور مزید کہا, ناشتے کے بعد میں شہزاد سے رابطہ کروں گا, وہاں کی صورت حالات جاننے کے بعد ہی کوئی منصوبہ ترتیب دیں گے. ہم ایک ایرانی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل پر آ بیٹھے. ریسٹورنٹ کا یہ حصہ فیملی ہال کے نام سے معروف تھا, جہاں پر فیملیز کم اور فیملی کی تگ و دو میں مصروف جوڑے زیادہ وقت گزارتے تھے, جن میں سے 5% ہی فیملی بنانے میں کامیاب ہوتے, باقی ایک دوسرے سے گلے شکوے کرنے کے بعد راہ بدل کر کسی اور سمت قسمت آزمائی میں لگ جاتے. ناشتے کے بعد میں نے زارگل کو بھرپور شاپنگ کرا ڈالی. مختلف قسم کے ملبوسات, سینڈلز, پرس, ریسٹ واچ, ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اور میک اپ کی مکمل رینج. میک اپ کے سامان میں بعض آئٹمز ایسے بھی تھے جو زارگل کی سمجھ میں نہیں آئے. میں نے انہیں الگ پیک کروا لیا تھا. وہ نہ کرتی رہی, لیکن میں نے ہاں کرتے ہوئے اسے لاد پھاند دیا. جب وہ سوالات پر سوالات کرنے لگی تو میں نے کہا, میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا, موقع محل کی مناسبت سے یہ اشد ضروری تھا. موقع محل؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا. تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا, آج رات تم ایک دعوت ولیمہ میں جانے والی ہو. کیا روکھی سوکھی گھر کے کپڑے پہن کر دعوت میں شرکت کرو گی؟ کون سی دعوت ولیمہ؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی. میں نے اسے منہاس باقر کی بیٹی شبانہ کی شادی کے بارے میں تفصیلاً بتایا. پرسوں رات کو شبانہ کی شادی ہوئی تھی. وہ بیاہ کر کراچی سے حیدرآباد گئی تھی اور آج یعنی منگل کو حیدرآباد میں ولیمے کی تقریب تھی. بات پوری کرنے کے بعد میں نے کہا, منہاس صاحب کی فیملی کے ساتھ آج رات تم حیدرآباد جاؤ گی؟ اب آئی سمجھ میں بات. تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے میں اکیلی جاؤں گی. وہ کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی, کیا تم وہاں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا. میں نہیں جا سکوں گا. یہاں کا مشن دعوت ولیمہ سے زیادہ اہم ہے. میں نے منہاس صاحب سے چند ضروری باتیں کرنا ہے, اس لیے ہم سیدھے ان کے بنگلے پر جائیں گے. میں تمہیں وہاں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا. تم شاپنگ کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لے لو. کوئی شے کم ہو تو بتاؤ تاکہ اس کمی کو ابھی پورا کر لیا جائے. میرا خیال ہے ہم نے ضرورت سے زیادہ خریداری کر لی ہے. وہ سامان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. میں نے کہا, ایک نہایت ہی اہم شے باقی ہے اور مجھے حیرت ہے تم اسے ابھی تک بھولے بیٹھی ہو. ایسی کیا چیز ہے؟ زارگل نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا. میں نے کہا, جیولری. اوہ, وہ چونکی. شاید اس طرف میرا دھیان اس لیے بھی نہیں گیا کہ مجھے زیورات وغیرہ پہننے کا شوق نہیں. بات شوق کی نہیں موقع کی ہوتی ہے. میں نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا, زیادہ نہ صحیح بندے, پینڈنٹ اور ایک آدھ رنگ تو چلے گی. میری خواہش نما اصرار کے سامنے اس نے ہتھیار پھینک دیے. میں نے زارگل کو جیولری کے ساتھ ہی شبانہ کے شوہر کے لیے بھی ایک قیمتی طلائی گفٹ پیک کروا لیا. پھر زارگل سے
سے کہا میری طرف سے تم یہ تحفہ دولہا کو دے دینا۔ منہاس باقر کے ساتھ میرے مراسم جس نوعیت میں بدل چکے تھے، اس کے پیش نظر سلوک کے موقع پر بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا تھا اور میں کھلے دل اور ہاتھ کا مالک بھی تھا۔ شبانہ کو میں نے ایک جڑاؤ طلائی سیٹ شادی کے تحفے میں دیا تھا۔ منہاس کے ساتھ ساتھ شبانہ کو بھی وہ سیٹ بہت پسند آیا تھا۔ منہاس باقر اخبار کی کاپی پریس بھیجنے کے بعد گھر آ جاتا تھا، لہٰذا ہم سیدھے اس کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ زارگل پہلی مرتبہ وہاں آئی تھی، چونکہ میرے ساتھ آئی تھی اور ایک دوست کی حیثیت سے آئی تھی، اس لیے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ میں نے اسے منہاس کی فیملی کے حوالے کیا اور خود منہاس کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ اب تک کے تمام واقعات سے میں نے منہاس باقر کو پوری طرح آگاہ رکھا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں چودھری نوازش سے فائنل گفتگو آپ کی موجودگی میں ہی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو شام ہوتے ہی ولیمے اور حیدرآباد کے معاملات میں مصروف ہو جائیں گے، لہٰذا آئندہ کے لیے جو بھی لائحہ عمل تیار کرنا ہو اس کے بارے میں ابھی فیصلہ ہو جائے۔ میں آپ کو بالکل فری رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحات تک گمبھیر انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنی مخصوص آواز میں بولا، کیا یہاں سے فون کرنا مناسب ہوگا؟ میرے خیال میں عین مناسب ہوگا، میں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ چودھری نوازش اور شعیب غوری کی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کراچی میں آپ میری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کے کسی بھی پلیٹ فارم سے موو کروں گا تو یہ بالکل فطری عمل ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، وہ ٹیلی فون ایکسچینج کے تعاون سے یہاں کا نمبر ٹریس کر لیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے آپ کے بنگلے سے رابطہ کیا ہے۔ ایسی کوئی خاص یا خطرے والی بات نہیں ہوگی، آپ کا تعلق صحافت سے ہے اور آپ بڑے با اثر شخص ہیں۔ شعیب غوری یا چودھری کا نیٹ ورک براہ راست آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، مجھے آپ کے مضبوط ٹھکانوں سے باہر ہی کہیں گھیرنا چاہیں گے۔ خیر، میں نے ایک لمحے کا توقف دے کر کہا، اب تو میں نے خود کو کسی حد تک روپوش رکھنے کا بھی عارضی بندوبست کر لیا ہے۔ پھر میں نے منہاس باقر کو میک اپ کے سامان اور دیگر ضروری اشیاء کے بارے میں بتایا جن کے استعمال سے حلیے میں بڑی حد تک تبدیلی پیدا کی جا سکتی تھی۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ اس سلسلے میں تمہاری مزید مدد کر سکتا ہوں، وہ گہری سوچ میں بول رہا تھا۔ ایک بہت ہی ماہر میک اپ مین سے میرے دوستانہ مراسم ہے، ٹی وی کے اکثر سٹارز کا میک اپ وہی کرتا ہے۔ شبانہ کو دلہن بنانے کے لیے میں نے کسی بیوٹی پارلر پر نہیں بھیجا، بلکہ وہ میک اپ ماسٹر یہاں گھر پر آ گیا تھا۔ تم کہو تو میں اسے بلوا لیتا ہوں، وہ انکار نہیں کرے گا کیونکہ اس کا تعلق شوبز سے ہے، اس لیے حلیے میں تبدیلی کا اسے زیادہ تجربہ ہوگا۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے وہ ماہر میک اپ آپ کے بھروسے کا آدمی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آ رہا ہے، واقعی میرا ذہن بہت تیز جا رہا تھا۔ منہاس نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس پر میرے بھروسے کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ میں نے شبانہ کی تیاری اس کے ہاتھوں سے کروائی ہے۔ میں اس پر مکمل اعتماد کرتا ہوں، وہ تمہارے حلیے کی تبدیلی کے سلسلے میں کہیں زبان نہیں کھولے گا۔ ذرا رک کر اس نے پوچھا، ویسے تمہارے ذہن میں کون سا اچھوتا آئیڈیا آیا ہے؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے فیصل اور سہیل کے بارے میں بتایا اور کہا، مجھے امید ہے فیصل سہیل کو دوبارہ پیشکش کر دے گا۔ سہیل ہماری ہدایت کے مطابق عمل کرے گا اور مجھے یقین ہے اب تک خاصی پیش رفت ہو چکی ہوگی۔ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سہیل کا قد کاٹ اور صحت بڑی حد تک میرے قریب ہے، 19-20 کا فرق تو چل جائے گا۔ میں نے سہیل کی بول چال اور نشست و برخاست کو بھی ذہن میں محفوظ کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑی سی پریکٹس کے بعد میں سہیل کی حیثیت سے ایکٹ کرنے لگوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا میک اپ ماسٹر کتنی مہارت سے میرے چہرے کو سہیل کے چہرے میں میچ کرتا ہے۔ میں تمہارے منصوبے کو بڑی حد تک سمجھ رہا ہوں، منہاس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ تم سہیل کی جگہ لے کر ایک خوبصورت کھیل کھیلنا چاہتے ہو، مجھے امید ہے میک اپ مین بڑی آسانی سے یہ کام کر دے گا۔ بعض مشہور شخصیات کے خاکے پیش کرنے کے سلسلے میں اس نے کئی اداکاروں کو میک اپ کے ذریعے نقل بمطابق اصل بنا کر ناظرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بس تو پھر آپ فوراً کام کے اس بندے کو یہاں بلوا لیں، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی شہزاد سے بھی میری بات کروا دیں تاکہ سہیل کو یہاں بلوایا جائے۔ میں اگر سہیل بن کر فیصل کے قریب پہنچ جاتا ہوں تو دشمنوں کی نظر میں آئے بغیر میں اپنے مشن میں زیادہ آزادی سے حصہ لے سکوں گا۔ سہیل یہاں آئے گا، پھر میں سہیل کی جگہ یہاں سے جاؤں گا اور بس۔ منہاس باقر نے اس آئیڈیا کو سراہا اور اگلے ہی لمحے شہزاد سے بات کر رہا تھا۔ پہلے میں نے وہاں کی رپورٹ لی اور بہت سی چونکا دینے والی باتیں معلوم ہوئی۔ میں نے اپنے منصوبے کے بارے میں سرسری طور پر اسے بتایا اور کہا، تم پہلی فرصت میں سہیل کو منہاس باقر صاحب کے بنگلے پر بھیج دو۔ کچھ ہی دیر بعد میں سہیل
کے روپ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، باقی معاملات وہیں طے کر لیں گے۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد میں نے منہاس باقر کو ادھر کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ فیصل نے سہیل کو شیشے میں اتارنے کے لیے ایک چال چلی تھی۔ منہاس معنی خیز انداز میں گردن ہلاتا رہا، پھر اس نے میک اپ کے ماہر کو فون کھڑکا دیا اور تاکید کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ وہاں پہنچ جائے۔ ریسیور کو کریڈل کرنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔